یہودی اچھے ہیں، یہودی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوالٹی اچھی ہے، اور ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی اچھی ہے، اور مسلمانوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوالٹی گھٹیا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہی ہے تو وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یہاں پر بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ یہودیوں کی ہر چیز کیوں اتنی اعلیٰ ہے اور مسلمانوں کی کیوں اتنی گھٹیا؟ تو اس کو جو جواب ملتا ہے اگر آپ وہ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ کبھی بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ جو یہودیوں کی جو چیزیں ہیں ان کی کوالٹی اچھی ہے اور مسلمانوں کی گھٹیا۔ جی یہ ویڈیو دیکھیں۔ میرا نام نصر عباس ہے، میں ویسے ٹیچر نہیں ہوں، صرف میں ویسے پتہ چلا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، منڈی بہت دن سے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ میں ویسے بیرون ملک میں ہوتا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں کہ یہودیوں کی چیزیں اچھی ہیں، ان کی کوالٹی اچھی ہے، ان کے چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا ویسے ہیں، یہودیوں کی چیزیں اچھی ہیں۔ ہم مسلمانوں کی چیزیں اچھی نہیں ہوتی، کوالٹی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں تو اتنی نہیں ہے یہودیوں کی چیزیں، ویسے آل اوور دا ورلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر ہمیں یہ مسئلہ بنتا ہے کہ ہم بیسیکلی مسلم ہیں، ہم وہاں پہ بہت پسماندہ ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہاں پہ مسلم ہوگا، عیسائی بھی نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا پیچھے۔ یہ مسئلہ فلسطین کا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی مسلمان جا کے اکٹھا ہو جا کے اسٹرائک کرے یا کوئی وہاں پہ احتجاج کرے۔ صرف مسئلہ یہ کہ ہم مسلمان تھوڑا طریقہ بتا دیں ہمیں کہ ہم اس کے لیے کیا پوچھا۔ اسی بہانے چند اور باتیں کر جاؤں گا آپ سے۔ یہودیوں کی جو چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کچھ چیزوں کو آپ مان لیتے ہیں، کچھ چیزوں پہ بات کی جا سکتی ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں، یہودیوں کی چیزیں بہت اچھی ہیں، کولڈ ڈرنک بہت اچھی ہے، ان کا پیزا بہت اچھا ہے، ان کا برگر بہت اچھا ہے، ان کی فارماسیوٹیکل کمپنی کی دوائیاں بہت اچھی ہیں۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کو کس نے بتایا؟ اچھا اب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں نئے انداز میں، کوک بہتر ہے کہ لسی بہتر ہے؟ نہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں، کوک بہتر ہے کہ لسی بہتر ہے؟ اوکے، برگر بہتر ہے کہ پراٹھا بہتر ہے؟ اچھا پیزا بہتر ہے کہ قیمے والا نان چنگا ہے؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں ابھی آگے جاؤں گا، میں پہلے صرف یس نو یہ چیزوں میں سے کون سی چیزیں کس کی بہتر ہے؟ اوکے اب آتے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری، جسے فارماسیوٹیکل مافیا کہا جاتا ہے اس وقت، جس کی دوائیاں اور اب آپ کو ویکسین بھی جبری لگائی جائے گی، جو سارا کچھ ہوگا یہ ایک مافیا ہے۔ سوال یہ ہے جو آپ کی طب یونانی تھی، جسے لوگ طب نبوی بھی کہتے ہیں، دوسرے طریقے علاج، دیسی طریقے علاج تھے، ان کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں یا ایلوپیتھک کے زیادہ ہیں؟ تو آپ مانتے بھی ہیں کہ وہ نقصان دہ ہے، لیکن آپ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اب یہ پروپیگنڈا کیسے کام کرتا ہے؟ دس از مچ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہم کئی حدیث میں روایات میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لفظ کو لے کے چلتے ہیں دجال کے اوپر۔ دجال نکلا دجل سے، دجل کہتے ہیں جھوٹ کو، جھوٹ کہتے ہیں فریب کو، وہ کہتے ہیں کوک کھلی، خوشیاں کھلی۔ کیا یہ درست ہے بات؟ وہ کہتے ہیں ڈیو کھولی، ڈر کی آگے جیت ہے۔ اوہو ویری گڈ۔ چاکلیٹ کا اشتہار آتا ہے اور ساتھ لو کے سمبل بنے ہوتے ہیں، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا ہے۔ یہ مامتا اور ڈالڈا کا کنیکشن کیا، مجھے بتائیے گا ذرا کیا ہے؟ یہ ہے وہ دجل، یہ ہے وہ جھوٹ، یہ ہے وہ فریب جس کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو مسخر کر لیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، شاید آپ اس کو بیٹھے تھے کہ نہیں، کہ وہ چائنیز فلسفر کا کال پاور پرسیوڈ، پاور اچیوڈ، انہوں نے اپنی برتری کا ایسا سکہ ہمارے ذہنوں پر جما دیا، ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ ان کا نظام ٹھیک ہے، ڈیموکریسی ٹھیک ہے، ان کا نظام ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا ان کا طریقہ علاج ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ ان کا طرز جنگ ٹھیک ہوگا، اپنے لوگ جنگ سیکھنے کے لیے وہاں بھیجو، کیونکہ انہوں نے ہمارے ذہن پر یہ سکہ بٹھا دیا۔ ہمیں ان کی غلامی سے نکلنے سے پہلے خود کو ذہنی غلامی سے آزاد کرنا ہوگا۔ ہمیں ان کے ہر قدم کے اوپر، ان کے ہر سٹیپ کے اوپر سوال اٹھانا ہوگا، اور یقین